اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ مطلب ڈرنا۔ تقوی اصل میں عربی زبان میں بچنے اور اجتناب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ڈرنا بھی اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حق کا تقاتی ہی، جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ تم جینا بھی ایمان کے ساتھ اور مرنا بھی ایمان کے ساتھ۔ ظاہر ہے جس حالت میں انسان جیتا ہے موت بھی اسی حالت میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی بھی اسلام پہ ہونی چاہیے اور تم اسی حالت اسلام میں ہی مرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تم پکڑو، ٹھیک ہے نا، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعہ سب مل کر، مضبوطی سے، ٹھیک ہے نا، واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، ولا تفرقوا، اور تم تفرقہ نہ ڈالو، یعنی کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہاں بحبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن اور دین اسلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو، یعنی کہ قرآن کو، اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، سارے اکٹھے مل کر، یعنی کہ اتفاق ہونا چاہیے تم میں، ولا تفرقوا، اور تم تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں تمہیں پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ واذکروا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی، اذ کنتم، جب تم تھے، اعداء، دشمن، جب تم آپس میں دشمن تھے، یعنی قبل اسلام سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرے کہ تم قبل اسلام سے پہلے، یہ مدینے میں دو قبیلے اوس و خزرج جو تھے، وہ ان کی طویل مدت سے جنگ چلی آئی تھی، اور اکثر طور پر یہی عربوں کی جو تھی، عرب کے لوگوں کی بھی یہی حالت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں پہلے جو تھے اسلام سے پہلے تم دشمن تھے، اب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے تم پر کی ہے کہ تم فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس ڈالا ہے، الفا تو اس نے ڈالا، بینہ قلوبکم، ان کے الفت ڈال دی، فالفا ڈال دی اس نے، بینہ درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں میں، الفا بس اس نے الفت ڈال دی، بینہ درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان اس نے محبت ڈال دی، ان کے تم کو بھائی بھائی، مسلمان ہونے کے ناطے تم اسلامی بھائی بھائی ہو، اور تم اس سے پہلے جو تھے وہ دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پس ہو گئے، بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی، ان کے تم مسلمان بھائی بن گئے ہو، اور تم اس سے پہلے جو تھے تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ اللہ نے ہی اس کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے اور تم ہو گئے ہو بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کنتم تھے، علی پر، شفا گڑھا، حفرۃ من النار، شفا کنارہ، حفرۃ من النار، حفرت یعنی کہ گڑھا، من الناری آگ سے، یعنی کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، ٹھیک ہے نا، شفا کنارہ، حفرہ گڑھا، من الناری آگ سے، آگ کے تم گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی کہ تم جب کافر تھے تو تمہیں بس صرف موت آنے کی دیر تھی کہ تم نے جہنم میں جا گرنا تھا، یعنی کہ تم جہنم کی جو آگ ہے اس کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تم کافر تھے، بس تمہیں موت آنے کی دیر تھی کہ تم نے جہنم میں جا گرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہے فَأَنْقَذَكُمْ، ٹھیک ہے، انقذکم، تو تمہیں اس نے بچا لیا، کم مطلب تم کو، انقذ بچا لیا تم کو، منہا اس سے، یعنی کہ اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُمْ، پس اس نے بچا لیا تم کو، منہا اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَکُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے نعمت کی ہے کہ تم اس کی نعمت سے، اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے ہو، تو اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم بھی دوسروں کو جو ہے وہ اس گڑھے سے دور کرو، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اچھائی کا حکم دو۔ وَلْتَکُمْ، چاہیے کہ ہو، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، یدعون الی الخیر، جو بلائیں، الی الخیر، بھلائی کی طرف، جو لوگوں کو جن کے بلائیں بھلائی کی طرف، وَیَأْمُرُونَ بالمعروف، یعنی کہ خیر بھلائی،
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھے کاموں کا اور حکم دے، یامرون وہ حکم دے بالمعروفی اچھے کاموں کا، ان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نعمت تم پر میں نے کی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر اس کا جو تم پر یہ بنتا ہے کہ تم میں ایک جو ہے جماعت ہونی چاہیے کہ وہ جو بلائے بھلائی کی طرف اور وہ حکم دے اچھے کام کرنے کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ روکے برائیوں سے، یعنی کہ اچھے کام سے مراد ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ اچھے کام ہیں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا بچنے کا حکم دیا ہے گویا وہ برے کام ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھے کام کرنے کا وہ حکم دے وہ جماعت اور وہ برے کاموں سے روکے، وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ ہم المفلحون ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہلی امتوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں لڑے، آپس میں تفرقہ ڈالا اور کئی حصوں میں بٹ گئے، وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ پھوٹ ڈالی، مطلب انہوں نے اپنے مذاہب میں دین میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے پھوٹ ڈالی، متفرق ہو گئے، واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے نا، تفرقوا متفرق ہو گئے، واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد اس کے ما جاءہم البینات جب ان کے پاس واضح دلائل آ پہنچے، بینات دلائل جاءہم آ گئے ان کے پاس، من بعد اس کے جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، ان کے پہلی قوموں نے آپس میں تفرقہ کیا، اختلاف کیا، نبیوں کا کہنا نہ مانا اور اپنے دین میں جو ہے وہ انہوں نے تفرقہ بازی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَأُولَٰئِکَ اور وہی لوگ جو ہیں ان کے لیے جنہوں نے تفرقہ ڈالا ہے، جنہوں نے اختلاف کیا ہے ہدایت آنے کے بعد، وَأُولَٰئِکَ اور انہی لوگوں کے لیے لہم ان کے لیے عذاب عظیم، عظیم یعنی بڑا عذاب، مطلب عذاب ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، کس دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ٹھیک ہے، وہ دن تبیض جب سفید ہوں گے چہرے، یعنی کہ کچھ چہرے اس دن ایمان کی روشنی سے منور ہوں گے، وتسود وجوہ اور کچھ چہرے جو ہوں گے تسود سیاہ ہوں گے، یعنی کہ ان پر کفر کی سیاہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کچھ چہرے سفید ہوں گے ان کے ایمان والے منور چہرے ہوں گے، وتسود وجوہ اور کچھ چہرے جو ہوں گے وہ سیاہ چہرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا ہوگا اس دن، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، نسودت سیاہ ہوئے، ٹھیک ہے نا، وجوہہم ان کے چہرے، تو وہ ان کو کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، فذوقوا پس تم چکھو عذاب عذاب بما کنتم بوجہ اس کے کہ تھے تم تکفرون تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اب تم چکھو، یعنی کہ تم ایمان لانے کے بعد یہ ان منافقین کے چہرے سیاہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یا وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے انکار کیا مطلب کافر لوگ، اور وہ جو منافق ہوئے ایمان لانے کے بعد ان کے بارے میں بھی یہ آیت ہے، اکفرتم کیا تم نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، فذوقوا پس تم چکھو عذاب، فذوقوا العذاب چکھو تم عذاب، بما کنتم بوجہ اس کے کہ تھے تم تکفرون انکار کرتے، یعنی کہ اللہ کی آیات کا تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اب تم جو ہے عذاب چکھو، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ لوگ ٹھیک ہے نا جن کے چہرے نبیضت، البتہ وہ لوگ جس کے سفید ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے، ففی ٹھیک ہے وہ ففی میں مطلب رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اسی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے، مطلب اسے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا اور وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے، تلک آیات اللہ اسی طرح یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق جو ہم پڑھتے ہیں علیک آپ پر سچائی کے ساتھ، اے نبی یہ قرآن کی آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر سچائی کے ساتھ، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ یرید چاہتا ظلم کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، للعالمین جہان والوں پر، اللہ تعالیٰ اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، یعنی کہ جو وبال میں ہوں گے یا جو عذاب عظیم میں ہوں گے تو وہ اپنے بما کسبت ایدیہم اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے
کمایا وہ ان کے اعمال کی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اچھے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو انعام میں جنت اور نعمتیں عطا فرمائے گا، یہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے اعمال کی سزا ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیات ہیں جو ہم آپ پر اے نبی پڑھ رہے ہیں سچائی کے ساتھ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ عالمین پر، للعالمین، عالمین پر اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ خود اپنے آپ پر رحم کریں، ایمان لائیں، اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ مطلب اور للہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ہے، ترجع الامور لوٹایا جانا، لوٹائے جائیں گے تمام کام، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔